کیا آپ کو بھی اخوت فاؤنڈیشن کا نیا فارم مل گیا ہے؟ اور کیا آپ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ 5 لاکھ سے 60 لاکھ تک قرضہ واقعی ملتا ہے یا صرف ایک اور افواہ ہے؟ رکیں، فارم جمع کروانے سے پہلے یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں، ورنہ ایک چھوٹی سی غلطی آپ کا پورا خواب مٹی میں ملا سکتی ہے۔ لوگ دڑ یہ فارم لے رہے ہیں، لائنوں میں لگے ہیں، لیکن کوئی بھی نہیں بتا رہا کہ اس فارم کو کیسے فل کرنا ہے اور اس کے اندر چھپی ہوئی کیا شرائط ہیں۔ آپ کا نام اس لسٹ میں آئے گا کیا؟ واقعی بغیر سود کیا اتنی بڑی رقم مل سکتی ہے؟ آئیں چلیں اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی اسکیم کی اپڈیٹ مل سکے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آج کے ٹاپک میں اخوت کی طرف سے 5 لاکھ سے 60 لاکھ بلا سود قرضہ مل رہا ہے، اور وہ قرضہ کس مد میں مل رہا ہے اور وہ کس 3 کیٹیگریز میں دیا جا رہا ہے، وہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اور آپ کو فارم فل کرنے کا طریقہ بتاؤں گا جو آپ اس کو فل کر کے اخوت فاؤنڈیشن میں جمع کرا سکتے ہیں۔ اور یہ فارم کہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے یا آپ کو کہاں سے ملے گا، یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اور اس میں کتنے گارنٹر کی ضرورت ہے، کون کون گارنٹر درکار ہیں، آپ کو کیا ڈاکومنٹس چاہیے، یہ سب کچھ آپ کو آگے چل کر میں کلیئر کرتا ہوں۔ جیسا کہ اخوت فاؤنڈیشن کی طرف سے جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر 2026 کے اپلیکیشنیں فارم سبمیشن ہو رہی ہے۔ اپلیکیشن فارم میں سب سے پہلے آپ نے نام لکھنا ہے، پھر اپنا فادر نیم لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہاں ڈیٹ آف برتھ آپ نے لکھنی ہے، جیسے ڈیٹ آف برتھ ہے 15/04/1990، اس طرح عمر بنتی ہے 35 سال۔ اسی طرح آپ میل ہیں فیمیل ہیں، اس کا کلک کریں گے، ادھر آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے شناختی کارڈ نمبر لکھنے کے بعد آپ نے ہوم ٹیلی فون آپ کا نہیں ہے، موبائل نمبر آپ ادھر لکھ لیں گے، جو بھی آپ کا ہوگا، ادھر ای میل ایڈریس لکھ لیں گے، آپ ادھر جو ہے پرمنٹ ایڈریس اپنا لکھ لیں گے، اس کی تحصیل لکھ لیں گے، پھر اس کا ڈسٹرکٹ لکھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ پرمنٹ ایڈریس لکھیں گے، تحصیل لکھیں گے، ڈسٹرکٹ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ ان کو بتائیں گے کہ میرا اپنا گھر ہے یا میں رینٹ پہ ہوں یا ویسے کسی شیئرنگ میں رہ رہا ہوں، تو وہ کیٹیگری آپ اس میں سے سلیکٹ کریں گے۔ پھر اس میں اگر آپ کی جس کنڈیشن میں آپ رہ رہے ہیں، کتنے سالوں سے اس گھر میں رہ رہے ہیں، وہ آپ نے ادھر سال اور منتھ میں مینشن کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا سٹیٹس بتانا ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں، طلاق یافتہ ہیں، سنگل ہیں یا کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے، جیسے کسی کی شادی نہیں ہوتی، والدین ان کا خرچہ اٹھا رہے ہوتے ہیں ویسے۔ اس کے بعد آپ کی سورس آف انکم کیا ہے، ڈوریشن کیا ہے، منتھلی انکم کیا ہے، کتنے سال سے آپ کما رہے ہیں اور آپ کی انکم کیا ہے۔ ادر انکم کوئی آپ کی ہے، جیسے ایگریکلچر ہوتی ہے، پارٹ ٹائم جاب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈیٹیل آپ ادھر بتا دیں گے۔ اس کے بعد ادر ڈیٹیل کے بعد آپ نے ادھر ان کو بتانا ہے کہ ایوریج ہاؤس ہولڈ کنزمپشن پرسنل ایکسپینس، آپ کے گھر کے ایکسپینس کتنے، اخراجات کتنے ہیں، آپ ادھر لکھ لیں گے۔ اگر آپ نے اپنی تنخواہ 60,000 کہی ہے تو آپ خرچہ ادھر 30,000 لکھ لیں گے، ہاف کر لیں گے۔ اس کے بعد یا 20,000 کر لیں، وہ اپنے اس کے مطابق آپ کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے ایجوکیشن لکھنی ہے، آپ نے ماسٹر کی ہے، بی اے کی ہے، میٹرک کی ہے، مڈل کی ہے، ایئر آف پاسنگ ہے، انسٹیٹیوشن کا نام کیا تھا لیٹسٹ، اگر آپ نے ڈپلومہ کیا ہے کسی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ سے، اس کا ڈیوریشن کتنا ہے، 6 مہینے، سال، 2 سال، کس انسٹیٹیوٹ سے کیا ہے، نمبر آف اسکول گوئنگ چلڈرن، آپ کے اگر 1 بچے ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں تو گورنمنٹ اسکول میں جاتے ہیں، پرائیویٹ میں، ادر میں، آپ نے ادھر وہ مینشن کرنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ یہ بچوں کا آپ بتا دیں گے، اس کے بعد آپ کے پاس یہ آ جائے گا، جیسے ادھر آپ نے سارا بتا دیا، ایوریج آف اسکول ایجوکیشن کوالیفیکیشن، انسٹیٹیوشن آف نیم بچوں کا بتا دیا آپ نے، ٹیکنیکل ڈپلومہ اگر آپ کا ہے وہ بتا دیا، نمبر آف اسکول گوئنگ چلڈرن آپ نے بتا دیے۔ اچھا، ہیلتھ کیئر سینٹر، کیا آپ اسکول جانے والوں کی تعداد کیا ہے، اس میں آپ نے وہ بتا دیا۔ ایریا آف MBBS ڈاکٹر ہے، گورنمنٹ ہاسپٹل، آپ کے ایریا میں کوئی نزدیک ایریا ایسا ہے جہاں MBBS ڈاکٹر ہیں، گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، تو آپ اس پہ کلک کر دیں گے۔ نیم آف جانشین آپ کا کون ہے، آپ کے جانشین آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، اس کا رشتہ آپ ادھر لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اس کا شناختی کارڈ نمبر لکھ لیں گے، اپنی بیگم کو آپ جانشین بنانا چاہتے ہیں تو ان کا آپ شناختی کارڈ نمبر ادھر لکھ لیں گے اور ان کا موبائل نمبر آپ ادھر لکھ لیں گے۔ اگلا فارم کا جو میں حصہ ہے آپ کو پارٹس میں
اس کے بعد آپ نے جب یہ کر لے گا، اس کے بعد آپ کے بزنس کی کیا ہے، اگر آپ بزنس لون لے رہے ہیں، ایگریکلچر لون لے رہے ہیں، ہوم لون لے رہے ہیں، بزنس آپ کا نیو سیٹ اپ کرنا ہے، موجودہ ہے، ملکیت ہے، شراکت ہے، یہ جو بھی کیٹیگری آپ کی ہوگی آپ نے وہ ادھر مینشن کر دینی ہے۔ اس کے بعد آپ کا بزنس نیچر کیا ہے، انڈسٹریل مینوفیکچرنگ کرتے ہیں، ایگریکلچر سامان بناتے ہیں، سروسز دیتے ہیں، شاپ ہے، ٹریڈنگ تجارت کرتے ہیں، یا کوئی اور آپ کا بزنس ہے، آپ نے یہ بتا دینا۔ اس کا لون کی انفارمیشن آپ نے ادھر لکھنی ہے اس فارم میں، ریکوائر کتنا آپ کو چاہیے، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 15 لاکھ، کتنے سال کے لیے چاہیے آپ نے وہ ادھر لکھنا ہے، کس مقصد کے لیے چاہیے، بزنس کے لیے چاہیے، ایگریکلچر کے لیے چاہیے، پرسنل یوز کے لیے چاہیے، وہ ادھر آپ لکھ لیں گے۔ کیا آپ کبھی ڈیفالٹر ہوں؟ ڈیفالٹر وہ جو قرضہ آپ ٹائم پہ نہیں دیتے تو ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں، یس اس کو نو کر دینا ہے۔ اگر یس ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کا لون ریجیکٹ ہو جائے گا۔ کیا آپ نے کبھی لون لیا ہے؟ آپ کہیں گے یس، اگر کلیئر بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں، اگر نہیں لیا تو نو کر دیں گے۔ اس کے بعد آ جائے گی آپ کے پاس فارم، اس کے بعد آپ کے پاس کیا آپ درخواست گزار اپنے کاروبار کی انشورنس کرائی ہے؟ کبھی آپ نے کاروبار کی انشورنس اکثر ہوتی ہے، کاروبار کی ہوتی ہے، جاب کی ہوتی ہے، تو آپ نے اگر کروائی ہے تو نو، یس، نہیں کروائی تو نو۔ اس کے بعد آپ کے گارنٹر 2 لکھنے ہیں، سرکاری ملازم ہوں، اور اس میں جیسے گارنٹر ہے اس کا نام ادھر لکھ دیں گے، اس کا ولدیت لکھ لیں گے، اس کا شناختی کارڈ نمبر، اس کی ڈیٹ آف برتھ، وہ پریزنٹ گارنٹر جو ہے آپ کا ایک کاروباری ہو جائے گا، ایک سرکاری ملازم ہو جائے گا۔ کہ ملازم ہے ادھر کلک کر دیں گے، کاروباری ہے تو ادھر کلک کر لیں گے، اگر وہ جاب کرتا ہے، بزنس ہے، اس کا ایڈریس لکھ لیں گے، اگر محکمے میں کام کرتا ہے اس کا گریڈ لکھ لیں گے، اس کا فون نمبر، اس کا دوسرا اس کا آفس کا فون نمبر، اس کا دوسرا فون نمبر، اور اس کا الٹرنیٹ فون نمبر، یہ لکھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہ لکھنے کے بعد اس کے بعد جیسے یہ میں نے بتایا، اس کا آپ نے شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر لکھنے کے بعد منتھلی انکم اس کی 1 لاکھ، 2 لاکھ یا 70,000 ہے، وہ NTN نمبر وہ اکثر ان کو ملتا ہے جو پیئر ہوتے ہیں، فائلرز ہوتے ہیں۔ پریزنٹ ایڈریس اس کا لکھ لیں گے اور پرمنٹ ایڈریس اس کا لکھ لیں گے۔ اس کے بعد گارنٹر ادھر سائن کر دے گا۔ گارنٹر 2 جو ہے اس کا کیا ہے، اس کا بھی اسی طرح ہے، اگر اوپر والا جو بھی ہے نا تو یہ آپ کا کاروباری بالفرض ہوگا، اس میں آپ نام لکھ لیں گے، بیٹا یا بیٹی کا نام، اس کا شناختی کارڈ نمبر، ڈیٹ آف برتھ ہو جائے گا اس کا، اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ ہو جائے گا، اس کے بعد اس کا کیا کدھر کاروبار ہے، اس کا کدھر کاروبار، اس کا ڈیٹ آف برتھ لکھ لیں گے ادھر، اور اس کا کاروبار کا ایڈریس لکھ لیں گے۔ اگر کسی گریڈ میں نہیں ہے تو وہ تو کاروباری نہیں ادھر مینشن ہوگا، آفس یا اس کا گھر کا نمبر، دوسرا الٹرنیٹ نمبر، اس کا اپنا پرسنل نمبر۔ اگر وہ اگر منتھلی انکم لکھ لیں گے، NTN نمبر اگر فائلر ہے تو وہ اس کا پرمنٹ ایڈریس اور پریزنٹ ایڈریس۔ اس کے بعد اپلیکینٹ سگریچر، اپلیکینٹ جس کا فارم ہے وہ سائن کرے گا، ادھر گارنٹر سائن کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے، ایلیجیبلٹی کیا ہے اس کے لیے۔ آپ کے پاس اپلیکیشن، آپ کے پاس شناختی کارڈ فارم ہو، آپ کی ایج 18 اور 62 سال کے انڈر ہو، آپ کے اوپر کوئی ایکسٹرا ایکسپینسز نہ ہو، آپ لون ڈیفالٹر نہ ہو، آپ کا مورل کریکٹر ٹھیک ہو، آپ کی جو آپ کی کریکٹر سرٹیفکیٹ جو پولیس کی طرف سے ملتا ہے وہ کلیئر ہو، اور آپ جو اخوت کا دفتر ہے وہ آپ کے 5 کلومیٹر کے ریڈیوس میں موجود ہونا چاہیے۔ ڈاکومنٹس کیا چاہیے آپ کا؟ ایک یوٹیلٹی بل لیٹسٹ چاہیے ایپلیکینٹ کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شناختی کارڈ نمبر ایپلیکینٹ کے، اس کے گھر والوں کے، گارنٹر کے، اس کی لیٹسٹ فوٹو کاپی، اگر شادی ہوئی ہے تو نکاح نامے کی فوٹو کاپی۔ اس کے بعد سٹیپس کیا ہیں؟ سٹیپس یہ ہیں کہ پہلے سٹیپ میں آپ کا پروگرام کو بارے میں بتایا جائے گا، آپ اپلیکیشن سبمٹ کروائیں گے، پھر سوشل آپ کا جا کے پوچھیں گے جا کے کہ آپ کا کیسا کریکٹر ہے مارکیٹ میں۔ اس کے بعد آپ کا بزنس اپریزل آپ کی ریکوائرمنٹ بھیجی جائے گی، سیکنڈ بزنس اپریزل آپ کی بھیجی جائے گی، پھر گارنٹر آف لون، گارنٹرز آف لون کا اسٹیٹس چیک کیا جائے گا، اس کا لون اپروول کمیٹی بیٹھے گی، لون آپ کو ڈسپرس ہو جائے گا، پھر ریکوری اور پھر مانیٹرنگ شروع ہو جائے گی۔ پروسیس تھوڑا لینتھی ہے، پر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ لون جو ہے صرف اور صرف اخوت فارم جو ہے اخوت دفتر سے آپ کو ملے گا، لہٰذا آپ اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں۔ 2026 کی بہت اچھی اپرچونٹی ہے، جن کو پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ گھر بیٹھے لون حاصل کر سکتے ہیں۔ میری اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کمنٹ کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جس نے مجھ سے کوئی مزید تفصیلی پوچھنی ہے تو میرا یوٹیوب کمنٹ باکس میں واٹس ایپ چینل پن ہے، تو آپ اس کے تھرو، میرا موبائل نمبر ہے، آپ اس کے تھرو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔